فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق قال موسى ب40 عاما قال آدم فهل وجدت فيها فعصى آدم ربه فغوى قال نعم قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني ب40 سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى۔ یہ ایک حدیث شریف ضمناً ہم پڑھ دی ہیں آج کے درس کی حد تک، اور یہ باب الایمان بالقدر یعنی تقدیر پر ایمان لانے سے متعلق ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان کے جزئیات میں سے، یعنی جو ایمان سے متعلق جو 7 بنیادی باتیں ہیں جس کو ہم ایمان مفصل کہتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جو ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں اور اس کا ورد کرتے ہیں، تو اسی کے تحت ان 7 امور میں سے ایک الایمان بالقدر ہے۔ تو اس ایمان بالقدر کے تحت حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ تقدیر پر ایمان کے مسئلے سے متعلق اس حدیث شریف کو ذکر فرمائے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ واقعہ ہے اس حدیث شریف کے اندر، 2 نبیوں کے درمیان گفتگو کا، 2 نبیوں کے درمیان ایک مکالمہ ہوا ہے، اور یہ مکالمہ عالم ارواح میں پیش آیا۔ یعنی دنیا میں انسان پیدا کیے جانے سے پہلے، یہ عالم بشریت میں آنے سے پہلے جو عالم ارواح قائم ہوا تھا، جہاں پر اللہ تعالی بندوں سے الست بربکم اپنے رب ہونے کا میثاق اور عہد و پیمان لیا تھا، وہ عالم ارواح میں یہ مکالمہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان پیش آیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم اور موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار کے پاس حجت کیے، دونوں اپنے اپنے حجتوں کو قائم کیے اپنے پروردگار کے روبرو عالم ارواح میں۔ تو اس مکالمے میں، اس بحث و حجت میں حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر حضرت موسیٰ پر غلبہ پائے، غالب آئے۔ تو گفتگو کیا تھی، اس کی تفصیل کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ تو وہ حضرت آدم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست خاص سے پیدا فرمایا، دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ اب انسان تو جو پیدا ہوتے ہیں دنیا میں، ایک پیدائش کا ایک نظام ہے، اس پیدائش کا ایک سلسلہ ہے، ایک توالد اور تناسل کا ایک نظام بنا ہوا ہے۔ اس نظام کے تحت بندے پیدا ہوتے ہیں، انسان پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ان کی نشوونما ہوتی ہے، وہ پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، پھر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کی تو وہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے دست خاص سے، دست قدرت سے آپ کو پیدا فرمایا، اور پھر آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کو ڈالا، اپنی پیدا کی ہوئی خاص روح کو، جان کو آپ کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے پھونکا، اور پھر آپ کے لیے تو اللہ نے اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی جنت میں ٹھہرایا تھا۔ لیکن پھر آپ ہیں کہ سارے انسانوں کو جنت سے اپنے قصور کے نتیجے میں زمین پر لا دیے۔ یہ حضرت موسیٰ بولے حضرت آدم کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آدم کو بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ شرف عطا فرمایا،
آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خاص نوازشات فرمائیں، مگر یہ ہے کہ آپ کے قصور کے نتیجے میں پورے انسان زمین پر آ گئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائے کہ دیکھو تم وہ موسیٰ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا اور اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا، کہ اپنا رسول بنایا اور اپنی براہ راست ہم کلامی کا شرف بخشا، کہ دیگر انبیاء کے پاس وحی حضرت جبریل لاتے، یہ بات معلوم ہے، وحی لانے کے کام پر ہی حضرت جبریل مقرر تھے، لیکن حضرت موسیٰ کے پاس وحی حضرت جبریل کے ذریعے نہیں آتی، بلکہ حضرت موسیٰ کے پاس وحی براہ راست اللہ سے ہم کلامی کے ذریعے حضرت موسیٰ کو حاصل ہوتی۔ تو حضرت آدم فرما رہے ہیں کہ دیکھو موسیٰ، تم تو وہ خصوصیت رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنا رسول بنایا اس شان کے ساتھ کہ تم سے وہ براہ راست ہم کلام ہو کر تم کو وحی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو الواح عطا فرمائے، یعنی تورات کے الواح، تورات کی تختیاں اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائیں، یعنی جس میں تورات لکھی ہوئی تھی، تورات کی تختیاں اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمایا، جس کے اندر ہر چیز کا بیان تھا، ہر چیز اس کے اندر صاف صاف بیان کر دی گئی تھی۔ اور اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنا قرب بخشا نجی اللہ بنا کر، اللہ تعالیٰ نے تم کو نجی اللہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے تم کو نجات یافتہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنا قرب خاص بخشا، کہ فرعون سے اللہ تعالیٰ نے تم کو نجات بخشی۔ تو اے موسیٰ، تم نے اپنی اس تورات میں جو اللہ نے تم پر نازل فرمائی، جس کے اندر ہر چیز کا صاف صاف کھلا ہوا بیان تھا، اس تورات میں تم نے کتنے سال پہلے یہ لکھا ہوا پایا، کہ تم نے کتنے سال پہلے اس بات کو پایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو پیدا کرنے سے پہلے تورات کو لکھ دیا تھا۔ تم کتنے سال قبل تورات کو میری پیدائش سے پہلے لکھا ہوا پائے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ 40 سال قبل، یعنی کائنات کی تخلیق سے بھی 40 سال پہلے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی تقدیر لکھ دیا۔ کائنات بنائے جانے، پیدا کیے جانے سے 40 سال پہلے اللہ تعالیٰ کائنات کی تقدیر لکھ دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سوال کیے حضرت موسیٰ سے کہ تم نے اس تورات میں یہ لکھا ہوا کیا پایا کہ کتنے سال پہلے تورات اور اللہ کی ساری تقدیر میری پیدائش سے کتنے سال پہلے لکھی جا چکی تھی؟ خود تمہاری تورات بھی کتنے سال پہلے لکھی جا چکی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے، جواب دیے کہ 40 سال پہلے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائے اچھا ٹھیک ہے، تو میرے پیدائش سے 40 سال پہلے تورات لکھی جا چکی، تو کیا تم نے اس کے اندر تورات میں یہ مضمون کو لکھا ہوا پایا تھا؟ تورات میں کیا یہ موجود تھا، یہ جملہ، یہ مضمون، یہ واقعی کی خبر کیا اس تورات میں موجود تھی کہ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کی خلاف ورزی کی اور وہ خطا کار ہوئے؟ کیا یہ تمہاری اس تورات میں موجود تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا جی ہاں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائے تو کیا تم مجھے ایک ایسی بات پر ملامت کر رہے ہو کہ میں اس عمل کو کیا ہوں جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو پیدا فرمائے؟ 40 سال، میرے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے اللہ تعالیٰ میرے بارے میں جو عمل، جو واقعہ، جو کام لکھا جا چکا تھا، میں اس کو انجام دیا، تو اس پر تم مجھے ملامت کر رہے ہو؟ یہاں تک یہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہوئی۔ مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام
اپنا جو عذر تھا، مطلب یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ چیز اللہ کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، یہ ہونا تھا، اللہ کو منظور بھی یہی تھا کہ انسان ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں مجھے بسایا تو تھا، لیکن اللہ کا منشا ہی کچھ یہ تھا کہ انسان دنیا میں بسیں اور انسانیت پھیلے، اور پھر اس طرح اللہ کی معرفت بندوں کو ہو اور اللہ کی پہچان بندوں کو ہو۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا تو میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو، میری بندوں کو پہچان ہو، یعنی مجھے کوئی جانے پہچانے اور میری عبادت کرے، تو لہذا میں نے بندوں کو پیدا کیا، میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا منشا تھا، اللہ کی یہ مرضی تھی کہ دنیا میں انسان آئیں بسیں۔ یہ تو ایک جنت کا جو واقعہ ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کے منشے کے تحت، ایک تخلیق الہی کے تحت وہ بھی ایک بہانہ تھا۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز میری تقدیر میں لکھی گئی تھی اسی تقدیر کے مطابق جو کچھ بھی ہوا یہ اللہ کے منشے کے مطابق ہوا۔ تو اب اس طرح آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب یہ جو مکالمہ ہوا کہ یعنی حضرت موسیٰ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی وجہ سے دنیا میں انسان زمین پہ آ گئے، ورنہ انسان بھی پورے جنت میں رہتے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اس کا فیصلہ کن جواب یہ دے دیے، دیکھو جو ہونا تھا وہ ہوا، لیکن کیوں ہوا؟ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں تقدیر میں لکھ چکا تھا۔ تو اس پر نبی پاک علیہ السلام آخر میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت موسیٰ پر غلبہ ملا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی بات حضرت موسیٰ کی بات پر غالب آ گئی، کیونکہ انہوں نے تقدیر کا حوالہ دیا۔ اس کو روایت کیا ہے امام مسلم نے۔ تو اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان عمل، محنت، کوشش جو کرنا ہے کرتے رہنا، کیونکہ دنیا دارالعمل ہے۔ ہم کو جتنی محنت، کوشش، دوڑ دھوپ کرنا ہے زندگی کے لیے کرتے رہنا، لیکن مگر پھر آخر کار اپنی ساری کوشش اور محنت کو تقدیر کے حوالے کرنا۔ مطلب ہے کہ میں اپنے سے جو کوشش تھی، جتنا کرنا تھا، میرا اپنا جو بس تھا اس کے مطابق تو میں محنت تو کر لیا، اب اس کے بعد آخر میں کیا اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے وہ تو اللہ کو ہی معلوم۔ جیسے کہ اب دیکھیے آپ، ایک انسان محنت کرتا ہے، محنت کرنے کے بعد بھی اس کو بسا اوقات کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک کسان ہے، محنت کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، ہل چلاتا ہے، کھیتی اگاتا ہے، کافی محنت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یا تو اس کی کھیتی سوکھ جاتی، یا کہ کوئی آفت اور آندھی اس کے اوپر پیش آ جاتی ہے، یا بارش کا سیلاب آ کر آخرکار اس کی محنت رائے گاں ہو جاتی ہے۔ اور ایک دوسرا کسان ہے، وہ اس کو اتنی نوبت بھی نہیں پڑتی ہے، اس کی خوش قسمتی یہ ہوتی ہے کہ وقت پر بارش ہو جاتی ہے، اور اس کو جتنی دھوپ ملنا ہے دھوپ مل جاتی ہے، ہوا ملنا ہے ہوا مل جاتی ہے، اور موزوں مقدار میں پانی بھی مل جاتا ہے، اور اس کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اور دوسرا کسان حالانکہ اتنی محنت کر کے بھی اس کے ہاتھوں کو پھل نہیں آیا۔ تو لہذا انسان اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کر سکتا، انسان کا کام ہے عمل کرتا رہے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر اور اس کی تقدیر کے حوالے سارے فیصلوں کو کرے اور تقدیر کے فیصلوں پر راضی رہے۔ تو یہ ایک روایت دلچسپ تھی، اس لیے ہم اس کو آج پڑھ دیے۔ انشاءاللہ پھر آگے ہمارا اپنا جو معمول کا درس رہے گا اسی کو ہم جاری رکھیں گے۔ تو آج چونکہ 13 رجب ہے، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ چہارم کا یوم ولادت ہے، اس حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کی جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم خلیفہ چہارم ہیں۔ خلفائے راشدین میں آپ کا چوتھا مقام، اور اسلام قبول کرنے والوں میں اولین
شرف اسلام کے قبول کرنے کا آپ ہی کے حق میں آیا کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو پہلی وحی آئی غار حرا میں، نبی پاک علیہ السلام کے لیے ایک بالکل ایک نیا اور اچھوتا ایک عجیب واقعہ تھا۔ تو حضور پاک علیہ السلام کچھ فکر مند ہو گئے کہ یہ کیا ہے، کون ہے، کیونکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اس سے پہلے کبھی حضور دیکھے نہیں تھے، تو اس لیے حضور کے لیے یہ تھوڑا سا ایک عجیب انداز کا واقعہ تھا، جس کی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام کچھ حیران اور ششدر ہو گئے اور متفکر ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور غار حرا سے نکل کر گھر تشریف لائے۔ آنے کے بعد سب سے پہلے اپنی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو اس سے واقف کروائے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سمجھ گئیں، وہ بھی کیونکہ وہ ان کے ایک بھائی تھے ورقہ بن نوفل، ان کے چچا زاد بھائی تھے، وہ عیسائی تھے، تو ان کے بھائی سے کچھ اس طرح کی باتیں وہ سنی ہوئی تھیں کہ نبوت کی علامات سے متعلق۔ تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو حضور پاک علیہ السلام کی بات کے قبول کرنے میں کوئی تأمل نہیں ہوا، لہذا فوری وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، آپ کی رسالت پر، آپ کے اللہ کے نبی ہونے پر آپ اسلام قبول کی اور اس بات کو سچے دل سے مان گئی۔ تو اس طرح سب سے پہلے پوری روئے زمین پر حضور پر ایمان لانے والی وہ ایک خاتون ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، کیونکہ حضور کے کنٹیکٹ میں سب سے پہلے وہی آئیں۔ پھر چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کے گھر ہی میں رہتے تھے، حضرت ابو طالب جو حضرت علی کے والد ہیں وہ کثیر العیال تھے، تو نبی پاک علیہ السلام کو ابو طالب سے فطری طور پر قلبی لگاؤ تھا، ان سے محبت تھی، اگرچہ کہ وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، لیکن مگر حضور کے اوپر گویا کہ ان کا ایک احسان تھا کہ حضور پاک علیہ السلام کی تربیت میں انہوں نے کافی محنت کی، جستجو کی کہ حضور پاک علیہ السلام کے والد کے وصال، والدہ کا وصال، اور پھر دادا جو حضور کی کفالت فرماتے رہے، 8 سال کی عمر میں دادا بھی گزر گئے، تو دادا گزرتے ہوئے ابو طالب کو وصیت کر گئے کہ میرے اس بیٹے کا خیال رکھنا، میرے اس پوترے کا خیال رکھنا۔ تو ابو طالب کو دادا نے وصیت کی تو اس وصیت کو انہوں نے پوری طور پر نبھایا۔ تو حضور کے دادا کے بعد ابو طالب ہی حضور پاک علیہ السلام کی کفالت اور حضور کی دیکھ ریکھ کے ذمہ دار بنے، اور بہت ہی شفقت کے ساتھ، بہت ہی حضور کے ساتھ انتہائی ہمدردی کے ساتھ، کہ ایک صرف ایک ضابطے کی تکمیل کے لیے نہیں بلکہ جی جان لگا کر حضور پاک علیہ السلام کی تربیت کی فکر کرتے رہتے ہو۔ حضور پاک علیہ السلام کو ہمیشہ اس کا خیال رہا کرتا، تو اس لیے اب جب حضور پاک علیہ السلام کی عمر شریف بڑی ہوئی اور حضور پاک علیہ السلام کی شادی ہو گئی، اور حضور پاک علیہ السلام کے گھر میں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کی زوجہ کے طور پر حضور کے گھر میں تشریف لائیں، تو حضور پاک علیہ السلام اب اپنے گھر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس طور پر کہ چچا کے لیے کچھ سہولت اور آسانی ہو جائے، کیونکہ وہ کثیر العیال تھے، ان کو 4 بچے تھے، مرد بچے 4 تھے، پھر عورت بچیاں الگ تھیں۔ تو مرد بچوں میں ایک تو طالب تھے، دوسرے عقیل تھے، تیسرے حضرت جعفر طیار، چوتھے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے خواہش کر کے حضرت علی کو اپنی کفالت میں رکھ لیے، تاکہ چچا کا ہاتھ بھی بڑھ جائے، چچا کا بوجھ بھی کم ہو جائے، ان کے اخراجات میں بھی کمی آ جائے اور ان پر اخراجات کا بار بھی نہ پڑے۔ تو حضور پاک علیہ السلام ہی کے آغوش تربیت میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ابتدا سے بچپن سے پروان چڑھتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر
شرک و بت پرستی کا ماحول بھی ان کو نہیں ملا، حالانکہ ان کے والد ابو طالب وہ عرب کا جیسا مزاج تھا مکے کے عام ماحول کے مطابق جیسا بھی طریقہ تھا اسی ماحول میں وہ رہ رہے تھے، لیکن چونکہ حضرت علی ابتدا سے حضور پاک علیہ السلام ہی کی تربیت میں تعلیم میں رہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی گٹھی میں بجائے شرک کے توحید اور ایمانیات رچ بس گئی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایمانی تربیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو حق کو ادھر چلا جدھر علی چلے، حق کو ادھر چلا جدھر علی چلے، یعنی لوگوں کو اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اس بات پر یقین رکھو کہ علی جو کہہ دیں وہ حق ہے، علی جو کر دیں وہ حق ہے، علی جس رخ پر چلے جائیں تم اس بارے میں سوچو مت کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، علی جس راستے پر چل پڑیں وہ حق کا راستہ رہے گا، کیونکہ حق ان کے پیچھے چلے گا۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، کسی کو ہم دعا دیتے ہیں تو اے اللہ ہم کو تو حق پر قائم رکھ، اے اللہ تو ہم کو حق پر چلا، اے اللہ تو ہم کو ہدایت پر چلا، ہدایت کا راستہ دکھا، حق کا راستہ چلا، حق کے راستے پر چلا، حق ہم کو دکھا، حق کے راستے پر ہم کو چلا، ہم کہتے ہیں، لیکن حضور کیا دعا دے رہے ہیں، حق کو علی کے راستے پر چلا۔ عام طور پر دعا دینے کا جو طریقہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ تو ہم کو حق کے راستے پر چلا، اے اللہ تو فلاں کو حق کے راستے پر ڈال دے۔ تو حضور دعا یہ نہیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو علی کو حق کے راستے پر چلا، نہیں، بلکہ دعا کو الٹا کہ اے اللہ تو حق کو علی کے راستے پر چلا۔ تو آپ حضرت علی کی شان کا اندازہ لگائیے۔ تو ایسے ہی ایک موقع پر حضور پاک علیہ السلام حضرت عمر کی شان میں بھی ارشاد فرمائے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، کہ بے شک اللہ نے عمر کی زبان اور قلب پر حق کو رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر بھی حق کو رکھ دیا ہے، عمر کے قلب پر بھی حق کو رکھ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چونکہ ان کی بھی بڑی شان خلفائے راشدین میں بلکہ صحابہ کرام میں، اہل سنت والجماعت کا تو عقیدہ یہ ہے کہ پوری انسانیت میں انبیاء کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، بلکہ ان کی شان میں تو حضور یہ بھی فرما دیے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر کسی کے اندر نبوت کی شان ہے، نبوت کے آثار ہیں، نبوت کے صفات ہیں، نبوت کے کمالات اگر کسی میں ہیں تو وہ ابوبکر میں ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، مگر چونکہ نبوت اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ختم کر دی لہذا اب کوئی نبی آگے ہونے والے نہیں۔ تو بہرحال تو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق تمام انسانوں میں چاروں خلفائے راشدین پورے انسانیت میں انبیاء کے بعد سب سے اہم مرتبے کے حامل ہیں۔ پوری انسانیت میں یہ چاروں خلفائے راشدین، پہلے تو پورے صحابہ کا مرتبہ ہے، پھر ان صحابہ میں بھی سب سے اونچی شان ان چاروں خلفائے راشدین کی شان ہے۔ اور پھر اب اہل سنت میں خلافت جس طریقے سے ہے، یعنی جس طریقے سے خلفائے راشدین یکے بعد دیگر حضور کے خلیفہ بنتے گئے وہی طریقے سے ان کا مرتبہ بھی، یعنی پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر ہوئے تو لہذا انہی کا مرتبہ سب سے اونچا ہے، پھر دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق ہوئے، انہی کا مرتبہ دوسرے نمبر پر ہے، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ہوئے، وہی صحابہ میں فضیلت کے اعتبار سے وہی ہیں، پھر چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ہوئے تو افضلیت میں بھی وہ چوتھے نمبر پر۔ اب رہی بات یہ کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق حدیث کی جو کتابیں ہیں، بخاری، مسلم اور جو صحاح ستہ ہیں اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، اس کے اندر حضرت علی کی شان کو اور ان کی منقبت کو اور ان کی فضیلت کو بتانے سے متعلق بے شمار حدیثیں ملتی ہیں۔ اتنی حدیثیں ملتی ہیں کہ مختلف حوالوں سے، مختلف انداز سے حضور نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی
شان و منقبت کا اظہار فرمایا کہ ایک موقع پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے ارشاد فرمائے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تمہارا میرے نزدیک وہی مقام ہے، تم کو مجھ سے ویسے ہی قربت اور تعلق، تمہارا میرا تعلق ویسا ہی ہے جیسا کہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کا آپس میں تعلق تھا۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون کو جو نسبت اور تعلق، جو قرابت داری حاصل تھی، حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو جو قربت اور رشتہ داری کا جو ان کا قریبی معاملہ تھا، ایسے ہی معاملہ قربت اور رشتہ داری کا اور خونی تعلق کا نسبی اعتبار سے، نسبی رشتہ داری کے معاملے میں اے علی تم میرے سے ویسے ہی قریب ہو جیسا کہ حضرت موسیٰ سے حضرت ہارون علیہ السلام قریب تھے۔ تو یہ ایک نسب اور خونی رشتے کی بات ہے اس کے اندر، تو اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ حضور کے اس قدر قریبی رشتہ دار ہیں، اور حضور اس کو مثال سے سمجھائے ہیں کہ دیکھو حضرت ہارون کو جو قرب اور تعلق حضرت موسیٰ سے تھا، حضرت موسیٰ کے زمانے میں حضرت موسیٰ سے قریب حضرت ہارون سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا، حضرت ہارون سے بڑھ کر کوئی قریب نہیں تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون کو جو قرب خاص حاصل تھا، اے علی وہ قرب خاص تم کو مجھ سے حاصل ہے۔ تو یہ اس وقت حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرمائے جب مکہ مکرمہ سے صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو حضور نے دیکھا کہ مکے سے آئے ہوئے صحابہ سب بے گھر ہو گئے، مہاجرین جو تھے تو وہ سب بے گھر ہیں اور مال و متاع سب ان کا لوٹا ہوا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب اپنے اپنے آنگ کے جوڑوں سے گھروں سے نکل کر بے یار و مددگار ہو کر مکے سے اپنا سب کچھ جو کچھ مکے میں تھا، گھر بار کاروبار سب کچھ چھوڑ دے کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے آ گئے، کوئی چیز بھی ساتھ نہیں لائے، کوئی کسی چیز کی پرواہ بھی نہیں کی وہ لوگ، ان کے لیے ایمان ہی سب سے عزیز چیز تھی۔ اب نبی پاک علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ آخر یہ سب مکے سے آئے ہوئے سارے مہاجرین ان کے گھر کیسے بسیں گے، ان کے کھانے پینے کا کیا ہوگا، ان کی زندگیاں کیسے آباد ہوں گی۔ تو حضور پاک علیہ السلام مدینہ منورہ کے جو انصار صحابہ تھے، انصاری صحابہ جو مدینہ کے رہنے والے خاص وہاں کے جو مقامی لوگ تھے، مدینہ منورہ کے خاص رہنے والے جو تھے، مدینہ منورہ ہی کے رہنے والے، وہیں پر ان کا کاروبار گھر بار جو وہیں پر تھا، وہ انصار کہلاتے، اور جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، مکہ مکرمہ سے اپنا وطن منتقل کر کے مائیگریٹ ہو کر جو آئے تھے، وہ حضرات مہاجر کہلاتے۔ تو حضور نے ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی کو دونوں کو آپس میں ایمان کے خاص تعلق میں جوڑ دیا، جس کو مواخات کہتے ہیں، یعنی مواخات کے معنی ہے بھائی بھائی بنا دینا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کیا کیے، ایک مہاجر صحابی کو ایک انصاری صحابی کے ساتھ ان کا ایک معاہدے کے طور پر، ایک ایمانی رشتے کی بنیاد پر، کوئی نسبی بنیاد پر نہیں، ایمان کی بنیاد پر ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دی کہ یہ تمہارے بھائی ہے، فلاں تمہارے بھائی ہے۔ اب لہذا ایک بھائی دوسرے بھائی کا جیسے خیال کرتا، اب وہ انصاری کی ذمہ داری ہو گئی کہ ان کا خیال کر لینا، ان کے گھر میں کیا پکا کیا نہیں پکا، ان کے ضروریات کیا ہیں، اس کا خیال انہوں کر لینا۔ تو چنانچہ ہوا یہ کہ اس طرح نبی پاک علیہ السلام تمام مہاجر صحابہ کو ایک ایک انصاری صحابی کے ساتھ جوڑ دیے۔ تو اس کو کہتے ہیں مواخات، یہ ایک اہم واقعہ ہے سیرت کا، جس کو مواخات کہتے ہیں۔ مواخات کے معنی ہے بھائی بندی کا رشتہ قائم کرنا، یعنی بھائی بھائی بنا دینا۔ تو یہ بھائی کا جو رشتہ حضور قائم فرمائے کوئی نسب کی بنیاد پر نہیں تھا، ایک کوئی خونی رشتے کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ یہ صرف ایمان کی بنیاد پر تھا۔ تو ان صحابہ کے پاس اس رشتے کی اہمیت نسبی بھائی سے زیادہ اہمیت تھی۔ نسبی بھائی
جو خونی بھائی ہوتا ہے اس سے زیادہ وہ لوگ اس رشتے کی فکر کرتے ہیں۔ چنانچہ سیرت میں آتا ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام یہ مواخات کا رشتہ قائم کیے تو ایک انصاری صحابی نے ایک انصاری صحابی ہر ایک انصاری صحابی یہ کیے کہ اپنا جو کچھ مال ان کے پاس تھا اس مال کو انہوں نے آدھا کر کے آدھا اپنے لیے رکھ لیا، آدھا اپنے مہاجر بھائی کے لیے وقف کر دیا۔ اگر ان کا کوئی کاروبار تھا اس کاروبار کو انہوں نے اپنے لیے آدھا رکھ لے کر آدھا کاروبار ان کے حوالے کر دیا۔ ان کے پاس اگر 2 غلام تھے تو ایک غلام خود کے لیے رکھ لیے، ایک غلام ان کو دے دیے۔ تو جو کچھ ان کے پاس تھا ملکیت میں، اگر باغ تھا تو آدھا باغ خود رکھ لیا، آدھا باغ ان کو دے دیے۔ اس قدر وہ لوگ بھی اتنی قربانیاں دیے، یہاں تک کہ اگر اب چونکہ وہ نئے نئے آئے ہوئے تھے اور ان کے پاس شادی کرنے کے لیے بھی، مہر کی ادائیگی کے لیے بھی کچھ رقم جمع ہونا فی الفور مشکل تھا، اور کوئی نئے گھرانے کے لوگ اس کے لیے تیار ہونا بھی مشکل تھا، کیونکہ یہ لوگ آئے تھے مکے سے ہجرت کر کے، ان کے جاننے پہچاننے والے یہاں کون؟ تو لہذا انصاری صحابہ نے یہ تک قربانی کی کہ اگر ان کی 2 بیویاں تھیں تو انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دی، اپنی ایک بیوی کو طلاق دی، اور وہ مہاجر صحابی سے کہا کہ میں اپنی ایک بیوی کو چھوڑ دے رہا ہوں، آپ ان سے نکاح کر لیجیے۔ یہ اس لیے کہ تاکہ ان کے پاس ایمان کے طور پر، ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں دی تھیں ان نعمتوں میں انہوں نے ان ایمان والوں کو شریک کرنا چاہا، اور اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ اپنی ایک بیوی کو راضی کیا اور ان کی زندگی کے سہارے کے طور پر ان کو مہاجر بھائی کے حوالے کیا۔ لیکن یہ کس طریقے سے کہ اپنے نکاح سے پہلے باہر کیا، کیونکہ ایک خاتون ایک آدمی کے نکاح میں رہتے ہوئے دوسرے شخص سے نکاح ہو نہیں سکتا، تو لہذا انہوں نے پہلے اپنے نکاح سے ان کو خارج کیا اور پھر اس کے بعد ان کے حوالے کیا نکاح کے ذریعے سے۔ تو یہاں تک کہ قربانی کا جو معاملہ ہے مواخات کے سلسلے میں یہ آتا ہے۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو حضور اس موقع پر ارشاد فرمائے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور نے کسی کے ساتھ اس طرح مواخات کے رشتے میں قائم نہیں کیا۔ حضرت علی کو حضور یہ مواخات کے رشتے میں کسی کے ساتھ جوڑے نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور سے آ کر عرض کی کہ حضور آپ سب کو کسی نہ کسی کے ساتھ مواخات کے رشتے میں باندھے، لیکن مجھے آپ کسی کا بھائی نہیں بنائے۔ تو اس موقع پر حضور ارشاد فرمائے کہ اے علی، تمہارا معاملہ ہارون کا جو معاملہ حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا تمہارا وہی معاملہ میرے ساتھ ہے۔ تو یعنی گویا کہ حضور خود ان کے اس مواخات والے بھائی خود حضور اپنے آپ کو قرار دیے، یعنی تمہارے لیے کوئی اور بھائی نہیں ہے، میں خود تمہارا بھائی ہوں، بولے ایسی بات۔ تو لہذا حضرت علی کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہوئی۔ ایسے ہی لیکن یہ فضیلت اپنی جگہ ہے، یہ حضرت علی کی شان کو بتا رہی ہے، لیکن اس فضیلت کا کوئی مطلب یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ حضور کے وصال کے بعد خلیفہ جو ہے حضرت علی ہونا چاہیے تھا، بول تو بات غلط ہے، ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ حضرت علی کی شان کو بتانے والی حدیث ہے، حضرت علی کے حضور کے ساتھ خاص قسم کے تعلق کو بتا رہی ہے، لیکن اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ حضور کے بعد حضرت علی خلیفہ ہونا چاہیے تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضور نے اپنے وصال سے پہلے جو اخیر نمازیں ادا فرمائی مسجد نبوی میں، تو خود حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان اخیر نمازوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نماز کے لیے آگے بڑھایا۔ تو یہ کب کی بات ہے؟ بالکل وصال سے اخیر کے 3-4 دن پہلے کی بات۔ تو اخیر ایام میں حضور نے حضرت ابوبکر کو آگے بڑھا کر امامت کے مصلی پر آگے کر کے حضور نے یہ ثابت کیا کہ میرے بعد امت کی امامت، امت کی لیڈرشپ کے لیے اگر کوئی اہل ہے تو وہ ابوبکر ہے۔ یہ جو حدیث ہے حضرت علی سے خاندانی تعلق اور رشتہ داری کو بتا رہی، لیکن امت کو سنبھالنے اور پوری خلافت کی باغڈور کا جو مسئلہ ہے اس کو حضور نے اپنے امامت کی جانشینی حضرت ابوبکر کو دے کر بیان فرما دی۔ تو وہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ بات ہے، فضائل اپنی جگہ۔ اب یہاں ایک اور بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر بہت ساری حدیثیں ہیں، تو فضیلت میں جو حدیثیں ہیں وہ حضرت علی کی فضیلت کو بتائیں گی۔ ایسے ہی دیکھیے من کنت مولاہ،
فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، ایک حدیث شریف ہے، اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ تو یہ ساری حدیثیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو ضرور بتاتی ہیں، لیکن ان سے اگر کوئی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ حضور کے بعد خلیفہ حضرت ابوبکر نہیں ہونا چاہیے تھا، حضرت علی ہونا چاہیے تھا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، کجروی ہے، اس کے عقیدے کا بگاڑ ہے، کیونکہ حضور نے صاف طور پر۔ اچھا، پھر ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی خاتون آئی اپنی کوئی ضرورت کو لے کر، تو وہ خاتون سے حضور نے فرمایا کہ خاتون حضور سے پوچھی کہ حضور اگر میں آؤں آپ کے پاس، اگر میں بعد میں پھر آؤں اور اگر آپ کو نہ پاؤں تو میں اس وقت کس سے ملوں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک خاتون کوئی ضرورت کے سلسلے میں آئی ہوئی تھی، تو حضور نے ان کو کہا کہ تم بعد میں آنا۔ تو وہ خاتون پوچھی کہ حضور اگر میں بعد میں آؤں اور اگر آپ کو نہ پا سکوں، یعنی اتفاق سے اگر آپ کا وصال ہو جائے، آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں، تو پھر اس وقت میں کس سے ملوں؟ حضور ان کو کچھ دینے کا وعدہ کیے، تو وہ پوچھی کہ حضور اگر آپ نہ ہو تو پھر میں وہ چیز کس سے وصول کروں؟ تو حضور فرمائے ابو بکر سے ملنا، ابو بکر سے تم وہ لے لینا۔ تو اس میں بھی علماء کرام بتاتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بار خلافت کو سنبھالنے کا اشارہ دیے ہیں کہ ایک مسلمانوں کے مسئلے کے، عامۃ المسلمین کے مسئلے کے حل کے لیے حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کی جانب اشارہ دیا۔ تو بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور موقع پر حضرت علی سے کے متعلق فرماتے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا مددگار ہوں، میں جس کا مؤید ہوں، میں جس کا دوست ہوں، علی اس کے دوست ہیں۔ تو اس کے اندر بھی حضرت علی کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے، اور حضور سے حضرت علی کی خصوصیت اور حضرت علی کے ساتھ حضور کا کیا تعلق ہے، اور حضرت علی کو حضور سے کیا قرب خاص حاصل ہے، یہ معلوم ہو رہا ہے۔ مطلب یہ کہ دونوں کے درمیان کیسی یگانگت ہے، حضرت علی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر یکسانیت اور یکجہتی اور کس قدر فکر کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو کیا خاص تعلق حاصل ہے، کہ حضور فرما رہے ہیں میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہوں۔ تب یہ مولا کا لفظ عربی زبان میں مختلف معنی میں آتا ہے، بہت سارے معنی میں آتا ہے۔ مولا کا لفظ ہے، مولا کا مطلب ہوتا ہے آقا، آقا کو بھی مولا کہتے ہیں، اور مولا کا معنی ہے آزاد کیا ہوا غلام بھی، آقا کو بھی کہتے ہیں مولا کا، اور ایسے ہی مولا کا لفظ آزاد کیے ہوئے غلام کے لیے بھی آتا ہے عربی زبان میں۔ پھر ایسے ہی مولا کا لفظ عربی زبان میں دوست کے لیے بھی آتا ہے، مولا کا لفظ عربی زبان میں ہمدرد کے معنی بھی دیتا ہے، ایسے ہی ناصر اور مددگار اور مؤید اور حامی، حمایت کرنے والا، کسی کی تائید کرنے والا، تو مختلف معنی ہیں۔ لیکن اب یہاں کون سے معنی مراد ہے؟ ایسے مولا کے معنی پروردگار کے بھی ہیں، اسی لیے ہم اللہ رب العزت کو مولا کہتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے جب مولا کہا جائے گا تو اس سے مراد ہوگا پروردگار، اور جب اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے مولا کہا جائے گا تو وہاں پر پروردگار کے معنی مراد نہیں ہوں گے، کیونکہ پروردگار ہونا یہ تو اللہ کی شان ہے، شان ربوبیت تو صرف اللہ کے لیے۔ اب اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی، چاہے حضور کے لیے ہو، چاہے نبی کے لیے ہو، چاہے کسی ولی کے لیے ہو، چاہے کسی صحابی کے لیے ہو، مولا کا لفظ کہا گیا تو وہاں پر وہ معنی ہوں گے دوست کے یا ہمدرد کے یا مددگار کے یا غلام کا، جیسے آقا ہوتا ہے تو ایسے آقا کے معنی ہوں گے۔ تو لہذا معنی کیا ہوئے کہ میں جس کا دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں، یعنی حضور کے نزدیک، حضور کی نگاہ میں جو آدمی چہیتا ہے، پسندیدہ ہے، حضرت علی بھی ضرور اس کو اپنی نگاہ میں قریب رکھیں گے، حضرت علی کی نگاہ میں بھی وہ آدمی پسندیدہ ہے، اور جو آدمی کو حضور پسند نہ کریں، حضرت علی کے نزدیک بھی وہ آدمی پسندیدہ نہیں ہے۔
تو یعنی جو آدمی اپنے اخلاق کی بنیاد پر، اپنے کردار کی بنیاد پر، اپنی عقائد و اعمال کی بنیاد پر میرا دوست ہے، میں جس کو اپنا دوست سمجھتا ہوں، جس آدمی کو اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کے اعمال صالحہ کی وجہ سے اپنا دوست بناتا ہوں، میں اس کا مددگار ہوں، علی بھی اس کے دوست ہیں، علی بھی اس کے مددگار ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک شخص میری نگاہ میں پسندیدہ ہو اور علی اس سے نفرت کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل اور مناقب سے متعلق بہت ساری حدیثیں ہم کو ملتی ہیں۔ تو یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شان اور منقبت اس لیے محدثین کرام نے حدیثوں اپنی کتب احادیث میں اس قدر کثرت کے ساتھ بیان کی ہے، کیونکہ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ایک فرقہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو خلیفہ وقت تھے ان کے خلاف میں ایک فرقہ باغی بن گیا تھا۔ ایک فرقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بغاوت پر اتر آیا اور خارجی فرقہ وہ کہلاتا۔ تو بطور خاص ایک ایسا دور چلا کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی مخالفت پر ایک فرقہ اتر آیا اور حضرت علی کی خلاف ورزی پر وہ لگا ہوا تھا۔ تو محدثین کرام نے اپنی کتابوں میں حضرت علی کے فضائل اور منقبت کی احادیث کو زیادہ سے زیادہ ڈھونڈ کر تلاش کر کے جمع کیا، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں اس گمراہ فرقے کی شرارتوں کا کوئی اثر نہ ہو، کیونکہ وہ شرارتیں ہر زمانے میں الگ الگ انداز کی ہوتی رہیں، اسلام کے خلاف سازشیں۔ تو وہ جو دور تھا حضرت علی کے خلاف سازشوں کا دور تھا۔ تو اس دور میں محدثین کرام نے اپنی مصلحت سے، دانش مندی سے انہوں نے یہ کیا کہ حضرت علی کے خلاف کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی غلط رخ اور غلط تصویر قائم نہ ہو جائے ہمیشہ کے لیے تاریخ میں۔ اس لیے محدثین نے حضرت علی کی فضائل اور منقبت سے متعلق بہت ساری احادیث کو ڈھونڈ کر جمع کر دیا، کتابوں کے اندر محفوظ کر دیا۔ تو ان چند باتوں کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کوئی قسم کھائے کہ میں پھر وہی غلطی کروں تو کیا حکم ہے؟ مطلب یہ کہ حضور کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی شخص کوئی کام کے نہ کرنے کے سلسلے میں قسم کھایا کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، ایک غلط کام، شراب پینے والا مثلا یہ قسم کھا لیا کہ میں جو ہے آئندہ سے شراب نہیں پیا کروں گا، لیکن پھر بعد میں پھر وہی شراب پی لیا ہو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی غلط کام کے سلسلے میں حضور کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر قسم کھایا کہ آئندہ یہ نہیں کروں گا، یہ قسم کھا لیا، اور قسم کھایا وہ بھی کہاں؟ حضور کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر کھایا، پھر اس کے بعد چند دن گزرنے کے بعد دوبارہ وہ اپنا وہ جو غلط کام تھا، وہ جو گناہ تھا، پھر دوبارہ وہی کام انجام دیا، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو قسم کی جہاں تک کے بات ہے، جہاں تک بات قسم کی ہے، تو قسم چاہے مدینے میں کھائی جائے یا مکے میں یا عرب میں یا غیر عرب میں، چاہے کسی مسلمان ملک میں کھائی جائے، چاہے کسی غیر اسلامی ملک میں، کہیں بھی کھائی جائے، ہندوستان میں کھائی جائے، قسم تو چونکہ قسم ہوتی ہے اللہ کے نام کی، اللہ کے نام کی وجہ سے قسم کی اہمیت ہو جاتی ہے، چاہے وہ عرب میں کھائی جائے چاہے اپنے وطن میں کھائی جائے، اللہ کا نام سے ہی قسم ہوتی ہے، قسم ہوتی ہی اللہ کے نام کی، قسم اللہ کے نام کی ہوتی، نہ باپ کی قسم ہوتی، نہ ماں کی قسم ہوتی، نہ اولاد کی قسم ہوتی، نہ شوہر کی، نہ بیوی کی۔ لوگ اولاد کی قسم کھا لیتے، کھلا لیتے، باپ کی قسم کھا لیتے، وہ قسم ہوتی نہیں، پڑتی نہیں، اس کا کوئی اثر ہوتا نہیں، بلکہ وہ قسم کھانا گناہ، کیونکہ جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا حرام ہے، تو ایسے ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھانے کی آپ کو شریعت اجازت ہی نہیں دیتی، یعنی کسی کا نام اس لائق ہی نہیں کہ اس کی قسم کھائی جائے، یعنی شریعت یہ بولتی ہے کہ جیسے کوئی ذات اس لائق نہیں کہ اس کو سجدہ کیا جائے، ایسے ہی کوئی نام اس لائق نہیں کہ اس کا نام لے کر قسم کھائی جائے، وہ نام تو صرف اللہ کا ہے، جب تم کھا رہے ہیں اللہ کا نام لے کے قسم تو اس کی لاج رکھنا، یعنی اس کو پوری کر کے دکھانا، اب نہیں کریں گے تو پھر اس کا کفارہ رہے گا۔ تو اب کفارہ کیا ہے
کہ 3 دن روزے رکھنا، فکفارتہ اطعام 10 مساکین، یا 10 غریبوں کو کھانا کھلانا۔ اگر کسی آدمی کی قسم ٹوٹ گئی تو 10 آدمیوں کو کھانا کھلانا۔ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم، درمیانی درجے کا کھانا کھلانا، یا پھر 10 فقیروں غریبوں کو کپڑے بنانا، ایک جوڑا 10 غریبوں کو بنا دینا، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا۔ اب غلام آزاد کرنے کا مسئلہ تو اس زمانے میں نہیں رہا، یا پھر 3 دن کے روزے رکھنا، 3 دن روزے رکھنا چاہیے، 3 دن مسلسل 3 دن روزے رکھنا، یہ کفارہ اس قسم کا ہوگا، چاہے وہ کہیں بھی قسم کھایا۔ اب رہی بات حضور کے روزے میں جب کے سامنے کھایا ہے تو اور بھی اس کی قسم کو اور زیادہ اہمیت کی حامل ہو گئی تھی، یعنی گویا اس نے حضور کو بھی گواہ بنا دیا تھا، گویا اس نے حضور کے روزے میں، حضور کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اس قسم کو اور زیادہ سمجھیے تاکیدی کر دیا تھا، اس قسم کو اور زیادہ تاکیدی بنا دیا تھا۔ تو اللہ کے نام کی قسم خود اس لائق تھی کہ اس کو کا احترام کیا جاتا، اس کی پابجائی کی جاتی، اس کی خلاف ورزی نہ کی جاتی، لیکن اب حضور کے روزے کے سامنے کھانے کے بعد اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے تھا، تو لہذا وہ اس سلسلے میں کافی گناہ گار ہوگا، گناہ بھی ہوگا اس کو۔ مردوں اور عورتوں کے لیے مانگ نکالنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مانگ نکالنے کے سلسلے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سر کے بالوں کے متعلق 2 طریقے ثابت ہیں۔ ایک طریقہ تو حضور بالوں میں درمیان سے مانگ نکالتے تھے، درمیان سے مانگ نکالتے تھے، دوسرے بغیر مانگ کے سارے بال بغیر مانگ کے پیچھے کی جانب کنگھی کر لیتے تھے۔ یہ دونوں طریقے حضور سے ثابت ہیں۔ تو عورتوں کے لیے تو خیر وہ اپنی زیب و زینت کے حساب سے جو بھی کرنا چاہتی ہیں کر لے سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے زیب و زینت بال ان کی زینت ہے، بال عورتوں کے لیے زینت ہے، تو وہ اپنی زینت اور سنگھار کے حوالے سے جس طریقے سے بھی مانگ نکالنا چاہتے ہیں بغیر مانگ کے، جیسے بھی وہ کرنا چاہتی ہیں وہ کر لے سکتی ہیں۔ ہاں، اونچا نہیں بننا چاہیے، اونچا نہیں بننا چاہیے۔ تو اونچا بننے سے متعلق حدیث میں حضور ناپسندیدگی کا اظہار کیے کہ چٹلا بھی باندھ سکتی ہیں وہ، لیکن ایسا کہ حضور اس کو کے متعلق ناپسندیدگی کا اظہار کیے ہیں کہ اونٹ کا کوہان سے اس کو تشبیہ دیے، اونٹ کے کوہان کے مانند قیامت کے قریب عورتیں، ایسی عورتیں ہوں گی کہ وہ اپنے بالوں کے ایسے جوڑے بنائیں گی کہ وہ اونٹ کے کوہان کے جیسے ہوں گے، تو لہذا ایسا نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ حضور نے اس میں بطور مذمت کے اس کا ذکر فرمایا ہے، ناپسندیدگی کے طور پر حضور نے اس کا ذکر کیا ہے، تو لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ جی تو سنت تو نہیں ہے وہ، مرد آدمی اگر بازو سے مانگ نکالتے ہیں تو یہ سنت میں نہیں آئے گا، یہ البتہ جائز ہے، نکال لے سکتے ہیں ان کی مرضی، لیکن مگر سنت کی بات جہاں تک ہے تو یا تو درمیان سے نکالے تو سنت ہوگی، یا پورا پیچھے کریں تو سنت ہوگی۔ اب اگر نکال لیتے ہیں اس سے ہٹ کر تو پھر وہ ان کا اپنی مرضی کی بات ہے، یعنی کوئی اس میں ثواب تو نہیں ملے گا اور گناہ بھی نہیں ہوگا، یعنی بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس کے کرنے پہ ثواب بھی نہیں ملتا اور نہیں کرنے پہ کوئی پکڑ بھی نہیں ہوتی، اس کو مباح کہتے ہیں، یعنی شریعت میں اس کی گنجائش اجازت ہے۔ حکمت کی بات جہاں سے بھی ملے سیکھ لینی چاہیے، کیا یہ صحیح حدیث میں آیا ہے؟ جی ہو، یہ الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدہا فہو احق بہا، کہ عقل مندی کی جو بات ہے، یعنی کوئی بات بھی تجربے کی اور عقل مندی کی ہے، کوئی اچھی بات ہے تو کوئی کہیں بھی ہم کو مل رہی ہے، کوئی بھی اس کو بول رہا ہو، چاہے وہ گاندھی جی بولے ہوں، چاہے وہ کوئی برنارڈ شاہ بولا ہو، کوئی بھی اچھی بات اگر کوئی اپنے تجربے کی بات بولا ہے تو حضور فرمائے ہیں کہ وہ بات اس کی نہیں، ہماری چھو۔ عقل مندی کی جو بات ہے اصل میں ضالۃ المؤمن، وہ اس کی نہیں ہے، وہ ہماری گمی ہوئی چیز تھی، ادھر چلے گئی۔ حضور فرمائے کہ عقل مندی کی جو بھی بات ہے وہ اصل میں مومن کی گمشدہ دولت ہے، وہ مومن کی گمی ہوئی چیز ہے، وہ غلطی سے ادھر چلے گئی، وہ اور ادھر اس کے منہ سے نکلی، وہ اصل نکلنا تھا ہمارے منہ سے، تو غلطی سے ادھر چلے گئی، تو اب ادھر اس کے منہ سے نکلی بول کے ہم اس کو چھوڑنا نہیں، بلکہ یہ سمجھ کے اس کو لو کہ یہ ہماری ہی
گمی ہوئی چیز ہے جو ادھر اس کے پاس چلی گئی تھی، مس ہو گئی تھی، وہاں سے ہم اپنا حق ہم لے رہے ہیں۔ الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدها، جہاں کہیں تم کو ملے ہو، چاہے وہ چین میں ملے، یورپ میں ملے، امریکہ میں ملے، جس کسی مذہب کے آدمی کے پاس مل سکتی ہے، اگر اچھی بات بول رہا ہے، بھلی بات ہے، انسانیت کے فائدے کی ہے، اخلاق کے متعلق ہے، تو بھلی بات ہے، تو مومن ہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔